خلیفہ ولید بن عبد الملک مال غنیمت کی فراوانی کے مزے لوٹ رہا تھا کہ اس کے مصاحب نے اس کی توجہ راجہ داہر کی دو بیٹیوں کی طرف دلائی جو کچھ دن پہلے ہی گرفتار ہو کر آئی تھیں اور اس وقت اس کی حرم سرا میں موجود تھیں۔ کمال ہے، ان نگینوں کو ہم نے ملا خطا نہیں کیا۔ حکم ہو تو ابھی پیش کیا جائے، مومی شموں میں ان کا حسن کچھ اور بھی جگمگا اٹھے گا۔ انہیں پیش کرو اور ان کے ساتھ ترجمان کو بھی لاؤ تاکہ ہم ان سے گفتگو کر سکیں۔ آپ کی خلوت بخیر، میں ابھی حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ خلیفہ کے دل میں اس کے مصاحب نے ایسی کھلبلی مچا دی تھی کہ اسے پل پل بھاری ہو رہا تھا، بے چینی میں ہاتھ پیچھے باندھ کر ٹہل رہا تھا۔ کئی مرتبہ حبشی غلاموں نے آ کر خبر دی کہ دونوں لڑکیوں کا سنگار کیا جا رہا ہے۔ بالآخر بے چینی ختم ہوئی، چوبدار نے حکم باریابی چاہا، اس کے ساتھ ہی خوشبو سے کمرہ بھر گیا۔ دونوں لڑکیاں گھٹنوں تک گھونگھٹ نکالے اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ ان کے نام پوچھو، خلیفہ نے ترجمان سے کہا۔ ان میں سے ایک کا نام سریا دیوی ہے، دوسری کا پرمل دیوی۔ ترجمان نے ان سے پوچھ کر خلیفہ کو نام بتائے۔ ان میں سے بڑی کون ہے؟ سریا دیوی بڑی ہے حضور۔ چھوٹی کو واپس بھیج دو اور بڑی کو یہیں رہنے دو۔ ترجمان کے اشارے پر دو کنیزیں آئیں اور چھوٹی بہن پرمل دیوی کو لے کر چلی گئیں۔ اب مکمل تخلیہ ہو گیا تھا، ترجمان کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ سریا دیوی ابھی تک گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ گھونگھٹ اٹھاؤ، ہم سے یہ پردہ اچھا نہیں۔ خلیفہ کے حکم پر سریا دیوی نے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ چاند تھا کہ چمکا، بجلی تھی کہ گری۔ خلیفہ نے ایسا حسن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بے خود ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ پہلے تو کچی ڈال کی طرح جھکی، لیکن دوسرے ہی لمحے کڑی کمان کی تیر کی طرح تن کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیسی گستاخی ہے؟ خلیفہ نے گرج کر کہا۔ گستاخی نہیں، مجبوری ہے حضور۔ مجبوری کیسی؟ کیا ابھی تک اپنے باپ کی شکست غم نہیں بھول سکی ہو؟ شکست کا ماتم بزدل کرتے ہیں تو پھر کیا بات ہے؟ یہ کنیز بادشاہ کی خلوت کے قابل نہیں رہی۔ آپ کے امیر محمد بن قاسم نے ہمیں 3 دن تک اپنے پاس رکھنے کے بعد پھر خلیفہ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ میرا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے پہلے تو آپ کا امیر مجھ سے خلوت کر چکا ہے۔ یہ سب باتیں ترجمان کے ذریعے ہو رہی تھیں، وہ بھی گواہ بن چکا تھا۔ اب خلیفہ اس الزام پر پردہ نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس نے کسی تحقیق اور تصدیق کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی اور فوراً کاغذ اور قلم منگوا کر اپنے ہاتھ سے پروانہ لکھا۔ محمد بن قاسم جہاں بھی ہو، اس پر لازم ہے کہ خود کو کچی کھال میں بند کرا کے دار خلافہ کو واپس ہو۔ ادھر محمد بن قاسم نے اپنے خاص آدمیوں کو ملتان اور اس کے نواح میں حاکم مقرر کیا اور انتظام اور انصرام سے مطمئن ہو کر لشکر کو کوچ کا پیغام دیا اور کشمیر کی سرحد تک بڑھتا چلا گیا۔ جب لشکر اودھا پور پہنچا تو اس نے کنوج کے راجہ ہرچند رائے کے پاس پیغام بھیجا تاکہ اسے جنگ سے پہلے صلح کی طرف راغب کیا جائے۔ ساحل سمندر سے لے کر کشمیر تک جتنے بادشاہ اور راجہ ہیں وہ سب اسلام کے زیر اقتدار آ چکے ہیں اور کافروں کو مغلوب کرنے والے عربوں کے سپہ سالار امیر عماد الدین محمد بن قاسم کے مطیع ہو چکے ہیں۔ تم بھی یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا جزیہ مقرر کر کے ہماری امان میں آ جاؤ۔ زید بن عمرو الکعبی اس کا یہ پیغام لے کر کنوج کی طرف روانہ ہو گئے۔ بعد چند روز کے وہ مایوس لوٹے۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ کیا پیغام لائے ہوں گے، اور یہ کہ اب جنگ کی تیاری کا وقت آ گیا ہے۔ ہرچند رائے کا جواب محمد بن قاسم کے سامنے تھا۔ تقریباً 1600 سال سے یہ ملک ہمارے تصرف اور حکمرانی میں ہے۔ آج تک کسی مخالف کو ہماری مملکت پر دست اندازی کرنے کی مجال نہیں ہوئی۔ ہمیں تمہاری کیا پرواہ ہے جو اس قسم کی باتیں اور ناممکن خیالات دل میں لا رہے ہو؟ اگر قاصد کو قید کرنا جائز ہوتا تو اس بے جا دعوے پر ایسا حکم کیا جاتا کہ دوسرے سرداروں کو عبرت ہو جاتی۔ ایک دوسرے کی قوت اور شان و شوکت کا اندازہ لگانے کے لیے مقابلہ کرنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی صلح یا جنگ کا فیصلہ ہوگا۔ اس جواب کے بعد مزید انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔
محمد بن قاسم نے اپنے نائبوں اور سپہ سالاروں کو جمع کر کے ان سے خطاب کیا اور جنگ پر آمادہ کر کے تیاری کا حکم دیا۔ رات بھر لشکر میں لوگ جاگتے رہے۔ صبح ہوتے ہی کوچ کا حکم مل چکا تھا۔ لشکر میں کچھ لوگ عبادت میں مشغول تھے، کچھ ہتھیاروں کو دیکھ بھال کر رہے تھے کہ ایک شتر سوار تیزی سے لشکر میں داخل ہوا۔ وہ محمد بن قاسم سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دارالخلافہ کا پروانہ تھا، اس لیے اسے فوراً امیر کی خدمت میں پہنچا دیا گیا۔ محمد بن قاسم نے جیسے ہی یہ فرمان پڑھا تو اس نے شتر سوار کو آرام کرنے کا مشورہ دیا اور خود رات کا باقی حصہ اس فرمان پر غور کرنے میں گزار دیا۔ جب مؤذن نے صبح کی اذان بلند کی تو وہ نماز کے لیے لشکر میں پہنچ گیا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد اس نے لشکر سے خطاب کیا، جس میں ہدایت کی تھی کہ وہ مزید کوئی حکم آنے تک اودھے پور سے باہر قدم نہ نکالیں۔ پھر اس نے اپنے چند مخصوص ساتھیوں کو ساتھ لیا اور خلوت میں چلا گیا۔ تمام لشکر پریشان تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی کہ امیر نے لشکر کے کوچ کا حکم واپس لے لیا۔ کنوج کے راجا نے اس بد تہذیبی سے جواب دیا تھا کہ سپاہیوں کا خون کھول رہا تھا، لیکن وہ امیر کے حکم کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ امیر عماد الدین محمد بن قاسم اپنے ساتھیوں سے مشورے میں مشغول تھا۔ اس نے دارالخلافے سے آیا ہوا پروانہ ان سب کے سامنے رکھ دیا۔ سب کو حیرت تھی کہ ایسا سخت حکم نامہ بھیجنے کا کیا سبب ہے۔ سب کی رائے یہ تھی کہ وہ اس پروانے کو نظر انداز کر دے۔ پورا لشکر آپ کا وفادار ہے، اگر آپ خلیفہ کا حکم نہ مانیں تو کوئی آواز بلند نہیں ہوگی۔ لشکر کو معلوم ہی نہیں ہو سکے گا کہ کیا حکم پہنچا تھا۔ آپ اس حکم نامے کو نہ مان کر اسلام کی خدمت کریں گے، کیونکہ آپ کی کوشش سے کفرستان میں اسلام پھیلا ہے۔ کنوج کے راجا کے خلاف مہم کا کیا ہوگا؟ آپ خلیفہ سے اس سزا کا سبب پوچھیں۔ آہستہ آہستہ رات گزر رہی تھی۔ محمد بن قاسم سر جھکائے ہر مشورے پر غور کر رہا تھا، لیکن چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے کوئی مشورہ قابل قبول نہیں۔ وہ کسی اور ہی دھن میں چپ چاپ بیٹھا تھا۔ دوستو، محمد بن قاسم نے ان کے مشوروں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تمہارے مشورے اپنی جگہ، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں خلیفہ کے حکم کو نظر انداز کروں۔ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں خلیفہ سے ٹکرا جاؤں، لیکن میں نے ہمیشہ امیر کی اطاعت کا سبق دیا ہے، اب میں خود ہی اس کے خلاف عمل کروں؟ اگر میں نے خلیفہ کا حکم ٹھکرا دیا تو وہ میری گرفتاری کے لیے لشکر بھیجیں گے، میرا لشکر مقابلہ کرے گا، مسلمان کے خلاف نبردہ آزما ہوں گے۔ ذرا سوچو، جو علاقے ہم فتح کر چکے ہیں کیا وہ ہمارے پاس رہ سکیں گے؟ میں نے یہ علاقے اپنی ذات کے لیے فتح نہیں کیے، بلکہ اسلام کی روشنی پھیلانے کے لیے فتح کیے ہیں۔ اس لیے مصلحت اسی میں ہے کہ دشمن کو معلوم بھی نہ ہو کہ محمد بن قاسم واپس چلا گیا ہے۔ میرے جو امیر جہاں جہاں متعین ہیں اسی طرح کام کرتے رہیں، اور میں اپنے خلیفہ کے حضور پیش ہو جاؤں گا۔ اگر آپ کو جانا ہی ہے تو کچی کھال میں بند ہو کر کیوں جائیں، آزادی کے ساتھ خلیفہ کے حضور پیش ہو جائیں۔ جو حکم ملا ہے میں اس کے مطابق عمل کروں گا۔ اس طرح تو آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ بغداد کو یہاں رکھا ہے، اگر میں مر بھی گیا تو وفادار کہلاؤں گا۔ میں نہ بھی ہوں، لیکن میں نے سندھ کی سرزمین پر اسلام کو پہنچا دیا ہے، یہ روشنی ہمیشہ تاباں رہے گی۔ اس تقریر کے بعد اس نے حکم نامے پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا۔ ہر کام نہایت رازداری سے ہوا۔ اس کے کہنے پر اسے کچی کھال میں لپیٹ کر اور صندوق میں رکھ کر دارالخلافہ روانہ کر دیا گیا۔ راہ کی سختیاں اور سفر کی درازی سے گزرتا ہوا وہ بغداد پہنچ گیا۔ دربان خاص نے خلیفہ کو اطلاع دی کہ محمد بن قاسم صندوق میں بند آپ کی خدمت میں حاضری کا متمنی ہے۔ خلیفہ نے صندوق طلب کیا۔ محمد بن قاسم زندہ ہے یا مردہ؟ خلیفہ نے صندوق لانے والوں سے پوچھا۔ خدا خلیفہ کی عمر دراز کرے، اودھا پور سے چلنے کے 2 دن بعد ہی اسے رحلت کا پیغام آ گیا تھا۔ صندوق کا پٹ کھولو اور سریا دیوی کو پیش کرو۔ جب سریا دیوی حاضر ہو گئی تو خلیفہ نے صندوق کا پٹ کھولا۔ اس وقت خلیفہ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، جسے اس نے محمد بن قاسم کے دانتوں پر پھیرا
اور سریت دیوی سے مخاطب ہوا، اے راجا کی بیٹی، دیکھ ہمارے حکم اپنے ماتحتوں پر اس طرح جاری ہے۔ حضور کا حکم تو بے شک جاری ہے، لیکن دل مبارک سمجھ سے یکسر خالی ہے۔ کیا بکتی ہے؟ محمد بن قاسم بے قصور تھا، اس نے ہم سے کوئی دست درازی نہیں کی، لیکن چونکہ اس نے ہمیں بادشاہت سے گرا کر غلامی کے درجے پر پہنچا دیا تھا، اس لیے اسے برباد کرنے اور بدلہ لینے کے لیے ہم نے جھوٹا الزام لگایا تھا۔ ہمارا مقصد پورا ہوا، ہم نے اپنا انتقام لے لیا، اب پرواہ نہیں تو جو بھی سزا دے ہمیں۔ حقیقت حال ظاہر ہوئی تو خلیفہ کے لیے تعسف کے سوا کچھ باقی نہ بچا تھا۔ افسوس کے اظہار کے لیے وہ ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑتا چلا جا رہا تھا اور زبان سے کلمہ افسوس ادا کر رہا تھا۔ اگر حضور پہلے تحقیق کر لیتے تو اس وقت پچھتانا نہ پڑتا۔ 2 کنیزوں کی خاطر آپ نے ایسے شخص کو ہلاک کیا جس نے ہند و سندھ کے 70 بادشاہوں کو تخت سے تختے پر لٹا دیا، بت خانوں کی جگہ مسجدیں تعمیر کروائیں۔ اگر اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو بھی گئی ہوتی تو وہ بھی اس سزا کا مستحق نہ ہوتا، اور وہ تو پھر بے قصور تھا۔ اب تم دونوں بہنوں کو بھی ہلاکت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہمیں اب زندہ رہ کر کرنا بھی کیا ہے؟ تم جو سزا چاہے دے سکتے ہو۔ خلیفہ نے فوراً حکم جاری کیا کہ دونوں بہنوں کو دیوار میں زندہ چنوا دیا جائے۔ یہ آخری بربادی تھی جس سے راجہ داہر کا خاندان دوچار ہوا۔ سزا پر فوری عمل درآمد ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی فتوحات کا وہ سیلاب بھی رک گیا جس کی بنیاد محمد بن قاسم نے رکھ دی تھی۔ اگر اسے واپس نہ بلا لیا جاتا تو اسلامی لشکر نہ جانے کہاں جا کر رکتا، اور تاریخ کو کسی محمود غزنوی یا کسی بابر کا انتظار نہ کرنا پڑتا۔